متصب شاعری کے بارے میں جب اگر کوئی شاعر ہے یا کوئی اگر لکھاری ہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جن کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج کے دور میں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہیں، اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سورت ایک ہے جس کا نام شعراء ہے، تو شاعر کی جمع شعراء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی کفار بعض دفعہ بطور استہزاء شاعر، ساحر، کاہن، مجنوں معاذ اللہ اس جیسے جو الفاظ ہیں نا، ان جیسے الفاظ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھا جائے تو شاعری یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اس کا تعلق ہو، یا جس کا تعلق ہر ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، اگر تو ایسی شاعری کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ فی نفسی ہی جائز بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور میں بہت سارے شعراء بھی تھے، اور جن میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے مشہور و معروف آپ کا دیوان ہے، اور عربی دیوان بڑے بڑے مشہور تھے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ بڑے بڑے شعر لکھا کرتے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت والے جو اشعار ہیں ان کو لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے، اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا اس کو داد دی جاتی کہ بھئی اس سے بڑھ کر تو کسی کا کلام نہیں ہے۔ آخری کلام جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا، امرؤ القیس ایک شہزادہ یا بادشاہ تھا، اس کا کلام تھا، اس کو لٹکایا گیا۔ تو اس تمام مجموعے کو سبع المعلقات کہا جاتا ہے، وہ آج بھی بازار کے اندر کتاب میں مل جاتی ہیں۔ تو اب اگر اس کا مضمون دیکھا جائے تو وہ مضمون وہ اس قدر یوں سمجھ لیں کہ بیہودہ مضمون ہے کہ جو آج کے دور میں بولنا، پڑھنا، پڑھانا وہ بڑا معیوب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال اس سے مقصد ہوتا ہے اس کلام کو پڑھنا پڑھانا کہ اس سے عربی ادب آ جائے۔ لیکن فی نفس ہی دیکھا جائے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ان کا کلام ہے تو اس کلام کے اندر وہ سارے کا سارا شاعری پر مشتمل ہے، لیکن اس سے مقصد کیا ہے کہ سوئی ہوئی قوم کو جگایا جائے۔ تو اگر تو یہ مقاصد ہوں تو پھر شاعری کرنا، کروانا، اس کا معاوضہ لینا، اس کو چھاپنا، اس کے ساتھ کسی طریقے سے بھی منسلک ہونا، وہ شرعاً جائز و مستحسن ہوگا۔ لیکن ہر وہ شاعری کہ جو ناجائز چیزوں پر مشتمل ہو، یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہوگا کہ جو شیطان ہے نا، اس کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تیرا کلام کیا ہوگا تو اس نے کہا تھا میرا کلام شاعری ہوگا۔ تو وہ شاعری کون سی ہے کہ جو بیہودہ اور لغویات الفاظ کے اوپر مشتمل ہو، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنے وہ فی نفس ہی جائز ہے، بھلے سے وہ شاعری ہو، بھلے سے وہ نثر ہو، بھلے سے وہ نظم ہو، کسی طریقے سے بھی۔ اور جو معاملہ اس سے ہٹ کر ہوگا وہ معاملہ خود بھی ناجائز ہوگا، اس کی کمائی بھی ناجائز ہوگی، اس کے ساتھ منسلک ہونا بھی ناجائز ہوگا۔ جی علامہ صاحب، کس حد تک اجازت ہے؟ کیونکہ اس کے بھی کئی جزیات ہیں، کئی اس کے حوالے ہیں، پہلو ہیں، کئی اس کی شاخیں ہیں، جی تحریر کی بھی ہیں، تقریر کی بھی ہیں، شاعری کی بھی ہیں۔ شکریہ محترم صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے۔ یہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے رائج ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح ہم عام گفتگو کر رہے ہیں اس کو نثر کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی گفتگو کو ایک وزن پر، ایک بحر جو طے شدہ ہوتی ہیں ان کے مطابق قافیہ، ردیف،
سیٹ کر کے اس کو بولا جائے تو وہ شعر کہلاتا ہے۔ ہوں، تو نثر ہو یا شعر ہو، اس کی دو اقسام ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے محمود کہ جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، جو بہتر ہے، جو پسندیدہ ہے، اور ایک ہے مذموم جس کی مذمت کی جانی چاہیے اور جس سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شعر کے بارے میں فرمایا۔ سورہ یاسین کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی آپ کے لائق ہے کہ آپ شعر پڑھیں۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے شعراء کی عادتیں بیان فرمائیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ بے ہدایت گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں کی تعریفیں جھوٹی کر کے اور ان سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مذموم شاعری کرتے ہیں۔ اس سے آگے کیا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اہل ایمان جو شاعری کرتے ہیں اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو بات وہی ہے کہ شاعری ہو یا نثر ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر تو وہ شاعری یا نثر جو بیان کرنے والا جو خطیب ہے وہ خطابت کرتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، وہ نثر میں ہو وہ شعر میں ہو، تو یہ محمود ہے، جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بعض جو شعر ہوتے ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، بہت سارے ایسے بیان ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں، یعنی ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے کہ بولنے والا خطیب جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو سننے والوں کے جذبات ایسے بلند ہوتے ہیں اور ایسے بڑھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خطباء نے معاشروں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ ایسے ہی شعراء بھی جو بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے ایسی شاعری کی ہے، بلکہ آپ اگر غور کریں گے تو نثر سے زیادہ شعر کے اندر جذبات وہ بھڑکائے جا سکتے ہیں۔ تو بہت بڑے شعراء گزرے ہیں، جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جو شاعری کی ہے انہوں نے یہ پاکستان کا جو نظریہ پیش کیا اور پھر اس نظریے کے لیے قوم کو تیار کیا اور پاکستان بنانے کے لیے، وہ ساری شاعری ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری کے اندر قرآن مجید کی آیات کے تراجم ہیں، احادیث کو انہوں نے شاعری میں پرویا ہے، تو ایسی شاعری محمود ہے۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ منظوم پیش کیا ہے نظم کی شکل میں، ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو منظوم بنا کے پیش کیا ہے۔ بڑی بڑی علم کی کتابیں جو علوم ہیں ہمارے، جیسے الفیہ ابن مالک ہے اور اس طرح دیگر جو نحو و صرف کے علوم ہیں، اس طرح بلاغہ، وہ کتابیں باقاعدہ انہوں نے شعر کی شکل میں وہ پیش کی ہیں اور باقاعدہ کتابیں شعر کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح اشعار جو ہیں، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حمد باری تعالیٰ اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ نعتیہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اشعار کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نثر بیان کرنے سے زیادہ ایک شخص وہ نظم بیان کر رہا ہے، یعنی نظم کے اندر نعت پڑھ رہا ہے، تو اس کا اثر مجمع پر، لوگوں پر، سننے والوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسی وہ شاعر بیان کرتا ہے، ایسے انداز سے اس کو بیان کرتا ہے کہ طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے۔ یہ فنون لطیفہ میں سے ایک فن ہے یہ بھی۔ تو اس کو اگر آپ قرآن و سنت کے وہ جو بیان کردہ اصول ہے ان کے مطابق رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں تو یہ محمود ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اور بلکہ بسا اوقات تو اس پہ تعریف بھی کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ خلفائے راشدین نے البتہ شعراء کی اتنی پذیرائی نہیں کی، پہلے تو بڑی پذیرائی ہوتی تھی، اور پہلے کے دیوان، جس طرح مفتی سخاوت صاحب نے بتایا کہ دیوان موجود ہے، دیوان حسان تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کے علاوہ دیوان متنبی موجود ہے، دیوان حماسہ موجود ہے۔ عرب کی شاعری کے اندر حماسہ ان کا مین موضوع تھا، یعنی بہادری، دلیری، وہ اس کو شاعری کا موضوع بناتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد جب صحابہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع تبدیل کر دیا، حماسہ بھی رکھا، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کیے۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر شعر پڑھ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ذرا ان کو ڈانٹا اور ذرا آنکھیں نکالی بھی، تم مسجد میں شعر پڑھ رہے ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اسی مسجد کے اندر آپ سے بہتر شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی شعر پڑھتا تھا، تو آپ نے نہیں روکا، بلکہ جنگوں کے اندر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اٹھو بھائی شعر پڑھو۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا جواب دینے کا حکم دیا اور ان کو یہ ساتھ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے، اٹھو ان کا جواب دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں شعر پڑھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، اور پھر جو شعر لکھنے والے ہیں جن کی کمائی ہی یہ ہے، جن کے پاس فن ہی یہ ہے، تو لازمی بات ہے پھر وہ اس سے کمائیں گے۔ اگر محمود شاعری کر کے کمائیں گے تو ان کی کمائی حلال ہے، بہتر ہے۔ اگر مذموم کریں گے تو پھر وہ حرام ہے۔ اچھا مصعب، یہ ابھی جیسے ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ دنوں ایک تقریب ہوئی خیبر پختونخوا میں، کون سا ایونٹ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی وہاں پر موجود تھے، میرا خیال خیبر پختونخوا میں تھا، افغان حکومت کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے پر لوگ احترام میں، ہمارے ہاں ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ شاعری ہے یا میوزک ہے تو اس لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ عذر پیش کیا گیا۔ حالانکہ یہ ان کا عذر ہے، اس کو اور طریقے سے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ ترانے ہیں، سارے ملکوں کے اپنے اپنے ترانے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک چونکہ تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے اور کسی چیز کے ادب کے لیے کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صریح طور پر تو یہ ثابت نہیں ہے، کہ بلکہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو جب تشریف لاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو منع فرما دیتے، فرماتے کہ تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب اس کی بھی وجہ بیان کی جاتی ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دور کے اندر ابھی نیا لوگ شرک سے باز آئے ہوئے تھے اور شرک کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے جو حضرت سعد کے لیے کھڑے ہو جو، بلکہ فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے۔ تو جہاں جہاں سیادت پائی جائے گی، جہاں جہاں سرداری پائی جائے گی، وہاں پر بطور تعظیم کھڑا ہونا شرعاً جائز ہے۔ کوئی بھی بندہ جب کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، کہ یہ مذموم طریقہ ہے۔ ہاں اگر لوگ خود کسی بندے کو عزت دیتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر قومی ترانہ لگ جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کے جو ایک الفاظ کو ادب دیتے ہوئے یا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اس پر یہ کہنا کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، یہ بھی کوئی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک رواج بنا ہوا ہے تو وہ رواج کوئی قرآن و سنت کے بیان ہی خلاف بھی نہیں ہے تو اس پر عمل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔